آؤ میں تمہیں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں، شہریار نے اسی سنجیدگی سے مزید کہا اور اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ شہریار نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کیا میرا بچپن برباد کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا، جو آپ میری جوانی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ انزل نے اپنی آنکھوں میں وحشت سموئے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو کبھی بھی شہریار سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی تو نظر ملا کر بات کی تھی، لیکن آج تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عجیب سا جملہ بول گئی تھی جسے سمجھنے میں شہریار کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ انزل آگے سے ایسا کچھ بولے گی۔ اس کے سرد جملے پر شہریار ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مطلب تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں برباد کروں گا۔ میں تمہاری جوانی برباد کروں گا؟ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا انزل کی بات پر۔ تو اور کیسا سمجھوں آپ کو؟ کیسے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں۔ اب تک جو آپ نے کیا میرے ساتھ، مجھے وہ اندھیرے وقتوں میں کیا آپ کا ظلم ابھی تک نہیں بھولا۔ مجھے ہر لمحہ یاد ہے۔ میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ لوں جس کی وجہ سے بڑی حویلی میں بھی میں محفوظ نہیں ہوتی تھی؟ انزل نے تنفر سے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ انزل کی باتوں پر سختی سے لب بینچ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری وجہ سے تم محفوظ نہیں تھی حویلی میں، یہ تم کہہ رہی ہو انزل؟ اور وہ بھی مجھے؟ ہر قدم پر میں تمہارا محافظ تھا۔ تمہیں کسی نے قبول نہیں کیا تھا حویلی میں سوائے میرے۔ کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ کسی کو تمہاری بیماری کی فکر نہیں تھی، کسی کو تمہاری پڑھائی کی فکر نہیں تھی۔ تم تو اتنی آؤٹ کاسٹ تھی حویلی میں کہ بچے تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کھیلنا سکھایا، میں نے تمہاری تعلیم کی حمایت کی، تمہاری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، میں تمہارا خیال رکھا تھا، تمہارا درد دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارا بچپن برباد کیا ہے؟ ایک رات جیل میں گزار کر شاید تمہارا دماغ ہل گیا ہے، تبھی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ شہریار کی بات سن کر انزل تو جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، یعنی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا یا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ شہریار کو لگ رہا تھا کہ جیل میں جانے کی وجہ سے اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی فرسٹریشن شہریار پر اس طریقے سے اتار رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جیل کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے اور وہ اول فول بھولے جا رہی ہے۔ تبھی گہرا سانس بھر کر اس نے ایک بار پھر بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ دیکھو انزل، ابھی تم ہاسٹل نہیں جا سکتی، وہ لڑکیاں ابھی جیل میں ہیں اور کیس بند نہیں ہوا۔ پولیس اس مقابلے کی تفتیش کے لیے ہاسٹل بھی جائے گی اور شاید سب لڑکیوں کے کمروں کی تلاشی لی جائے تاکہ لوٹا ہوا سامان اپنی حراست میں لیا جا سکے۔ اور اگر تمہارے کمرے میں کوئی ایسا ویسا سامان مل گیا تو تم پھر سے شک کی لپیٹ میں آؤ گی، تو اس لیے ابھی کچھ دن تمہارا ہاسٹل میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شہریار نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ اس نے ابھی تک پورے واقعے کے بارے میں انزل سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہاں کیسے گئی، کیوں گئی اور اس گروہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ایک باقی تو اس کے دل کو تسلی دی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں کہنے والا، لیکن وہ مناسب وقت کی تلاش میں تھا۔ ابھی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، مگر میرے لیے ہاسٹل سے زیادہ آپ کے پاس رہنا خطرناک لگتا ہے۔ میں یہاں اکیلی بالکل نہیں رہوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ کھینچ کر چھڑوا گئی۔ شہریار کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس کی بات سن کر انزل کا دل واقعی خوف سے بڑھ گیا تھا، مگر محفوظ رہنے کے لیے شہریار کے پاس رکنا تو اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ اسے جیل میں بدنامی کا خوف تھا، لیکن شہریار سے تو اسے اپنی عزت کا خوف تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے انزل؟ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ کہ تم یوں بول رہی ہو؟ اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے مجھے کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالوں گا؟ شہریار بلوچ کوئی آوارہ انسان نہیں ہے، میں نے تو آج تک کسی باہر کی لڑکی پر اس قسم کی نظر نہیں ڈالی۔ تم تو میرے گھر کی لڑکی ہو، تمہاری عزت کی محافظ میری ذمہ داری ہے، اور تم مجھے ہی اپنی عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہو۔ شہریار پرتپش لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں، مجھے آپ لگتے ہیں اتنے گھٹیا۔ انزل اس کے یوں انجان پن سے تنگ آ کر پوری قوت سے چیخی۔ اس کی آواز اس خالی گھر میں گونج کر رہ گئی تھی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ ایسے ہی ہیں، اور کب تک خود کو معصوم ظاہر کریں گے؟ ایسے انجان بن جانے سے آپ کے گناہ نہیں دھل جائیں گے۔ آپ نے میرا سارا بچپن نوچ کھایا ہے، میری راتوں کا سکون چھین لیا ہے۔ میں آج تک اندھیرے کمروں سے ڈرتی ہوں صرف آپ کی وجہ سے، جو میرے بچپن میں آپ مجھے اس خالی اندھیرے کمرے میں بند کر کے، وہ چیخ چیخ کر بولتی،
اپنی بات پوری نہیں کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہریار تکتا رہ گیا۔ شہریار سکتہ زدہ کھڑا تھا۔ اب کیسے بھول گئے وہ وقت؟ میں تو آج تک راتوں کو سفر کرنے سے گھبراتی ہوں۔ اگر کبھی سفر کے دوران رات ہو جائے تو مجھے وہ وقت اچانک یاد آنے لگتا ہے جب میں بخار سے جل رہی تھی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے مجھے شہر لاتے ہوئے آپ نے اس سنسان روڈ پر مجھے اکیلا۔ انجل کے لیے مزید بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گلے میں بار بار آنسوؤں کا گولا سا پھنس کر اس کی آواز کو لڑکھڑانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شہریار اس کے جملوں پر نیم جان سا ہوتا پیچھے صوفے پر ڈیسا گیا تھا۔ میری پوری زندگی کو ایک ٹراما بنا کر آپ جانے کیسے سکون سے جی رہے ہیں۔ میں تو آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ کے واسطے اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جانے دے مجھے۔ میرا بھی زندگی پر کوئی حق ہے۔ کیوں مجھے اپنی ملکیت بنا کر رکھتے ہیں سب لوگ؟ میں بھی جیتی جاگتی لڑکی ہوں۔ میرے کچھ خواب ہیں، کوئی خواہشات ہیں۔ میرے پاس نہ مخلص رشتے ہیں، نہ ہی اپنا پیسہ ہے۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے کیوں نہیں ہونے دیتے آپ سب؟ آپ تو کسی سائے کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بچپن میں بھی آپ میرے پیچھے تھے اور اب بھی میری زندگی اجیرن کرنے کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ وہیں پر مر کھپ جائیں گے۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت اتنی بری نکلے گی۔ انجل کی باری ہوتی آواز اس خالی گھر میں عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ باہر سیاہی اب نیلی روشنی میں بدل رہی تھی۔ صبح ہو جانے کو تھی۔ انجل جھٹکے سے پلٹتی اس قید نما گھر سے نکلی جہاں شہریار کے ساتھ اکیلے رکنے پر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنی گھٹن تو اسے جیل میں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی گھٹن ایک چھت کے نیچے اسے شہریار کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جیل میں تو اس نے رات گزار لی تھی جیسے تیسے، لیکن شہریار کے ساتھ اکیلے اس کے گھر میں رات گزارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس کا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ شہریار بلوچ اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شہریار دم بخود سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کا وجود ایسے ساکت ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کی جان کھینچ کر اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ باہر رات رخصت ہو رہی تھی۔ اس گزری رات کا اختتام ان دونوں پر ہی نہایت بھاری ثابت ہوا تھا۔ آج کا سورج شہریار کے لیے ایک عجیب سا پیغام لے کے آیا تھا، ایک نیا انکشاف۔ وہ سکندر سے نفرت کرتی ہے اور اتنی شدید نفرت کرتی ہے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ انسان جو دوسروں کے ساتھ بلائی کرتا ہے وہ تو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور اسے جان بوجھ کر یاد رکھتا ہے، لیکن جو برائی انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اول تو یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا، یا پھر اسے بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی کی تھی۔ اپنی نیکیاں انسان تسلیم کر لیتا ہے لیکن اپنی برائی ایسے بھلا دیتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو۔ مختصر یہ کہ انسان اپنی نظروں میں ہمیشہ اچھا ہی بنا رہتا ہے، ہمیشہ مثبت پہلو اپنی شخصیت کا دیکھتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے۔ شہریار کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اسے دوسروں کے ساتھ کی جانے والی بلائی تو یاد تھی، لیکن دوسروں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم و ستم فراموش کر بیٹھا تھا۔ اسے واقعی میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہریار دن نکل آنے تک اسی حالت میں سر ڈالے بیٹھا تھا اور وہاں انجل روتے ہوئے سڑک کے کنارے بدحال سی چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی سڑک پر اکیلے نہیں چل سکتی ہے، لیکن شہریار کے خوف سے اور نفرت سے اس کے اندر ایک بار پھر سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ انہی سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی بے خوف ہو کر۔ طاقت صرف محبت میں نہیں ہوتی ہے، نفرت میں بھی طاقت ہوتی ہے، اور جب یہ طاقت ان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ انجل کے اندر بھی نفرت کی طاقت تھی۔ میں نے انجل کے ساتھ یہ سب کیا، کیا واقعی میں ایسا کرتا رہا ہوں؟ میں تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ شہریار اپنی جگہ ساکت بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اسے تو سب اچھا یاد تھا، اپنی اچھائی اور مہربانیاں یاد تھیں۔ ہاں، میں مقدس آنٹی کے ساتھ بابا سائیں کے نکاح سے پریشان تھا، غصے میں رہتا تھا، لڑتا تھا، مگر انجل کا تو خیال رکھتا تھا۔ انجل کو حویلی میں کسی بچے نے قبول نہیں کیا تھا، وہ میں ہی تھا جس نے اسے اپنے ساتھ رکھا، سب سے اس کا تعارف کروایا اور سب کو اس کے ساتھ کھیلنے کا کہتا تھا۔ انجل کیا بول رہی تھی وہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں اپنا اتنا گنونا روپ تو کہیں محفوظ نہیں تھا۔ اسے آج ایک بار پھر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ ماضی وہ 18 برس کا تھا جب ایک روز حویلی والوں کو ایسی اطلاع ملی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سکندر صاحب کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکے تھے۔ ان کی بیوی مقدس نے جب یہ اطلاع جنت بیگم کو دی تو وہ حال سے بے حال ہو گئی تھی۔ سب حویلی والے ناراضگی بلائے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سکندر صاحب ایک پوری رات کوما میں رہنے کے بعد اگلا دن طلوع ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سو گئے تھے۔ ان کی موت نے
ان کے بابا سائیں کو ایسا گرایا تھا کہ وہ دل کے شدید دورے کے بعد بستر سے لگ گئے تھے۔ ایک پچھتاوا تھا کہ کاش سکندر کی منتوں واسطوں پر اسے مہلت دے دی جاتی۔ سکندر صاحب کی بیوہ اور معصوم سی بیٹی کو جہانگیر صاحب حویلی لے آئے اور ایک روز انہوں نے خود جنت بیگم کے سامنے مقدس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہریار کی ماں کو مرے کافی سال گزر گئے تھے۔ 2 بڑی بیٹیاں تھیں جن کو بالغ ہوتے ہی وہ بیاہ چکے تھے۔ اب صرف ایک شہریار تھا ان کے پاس۔ جوان مرد تھے، یقیناً انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ مقدس جوان اور خوبصورت تھی، سب سے بڑھ کر اب انہیں بھی حویلی میں ہی رہنا تھا۔ جنت بیگم اس فیصلے پر خوش ہو گئیں۔ اس بہانے پوتی اور بہو رہتی، زندگی تک ان کے پاس رہتی۔ بابا سعید نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے ان کا تنتنا باپ کی طرح اڑا دیا تھا۔ یوں جہانگیر صاحب نے سادگی کے ساتھ مقدس بیگم کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ شہریار اس نکاح سے راضی نہیں تھے۔ اپنی ماں کی جگہ ایک عورت کو دیے جانے پر اس نے کوئی واہ ویلا نہیں مچایا تھا، لیکن اس کا دل برا ضرور ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد مقدس کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو حویلی میں ایک عرصہ بعد پھر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کو امید تھی کہ مقدس ایک اور وارث پیدا کرے گی۔ اس ایک خبر نے شہریار کے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ اس نے شادی کو تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اندر تک زہر سے بڑھ گیا تھا۔ چھوٹے سائیں، فرید کی پکار پر وہ ماضی سے نکل کر غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سائیں، تنگ کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر سب خیر تو ہے نا؟ فرید اس کی حالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ باہر دن پورے جوبن پر تھا، سورج نکل آیا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ مدم لہجے میں بولا۔ اللہ خیر رکھے سائیں، میں جب سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں، آپ یہاں پچھلے 5 گھنٹوں سے ایسے ہی سر ڈالے بیٹھے ہیں۔ 2-3 بار میں نے آپ کو پکارا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، تبھی فکر مند ہو گیا تھا میں۔ فرید نے فکر مندی سے اس کی بکھری ہوئی سی حالت دیکھی۔ شہریار اپنی گردن سہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو فرید، بس مجھے ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لا دو۔ وہ اسے تسلی دیتا ہدایت دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فرید تفکر بڑی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ شہریار کبھی رفع حلیے میں جا کر کمرے سے باہر نہیں آتا تھا۔ فرید کی صبح سویرے جاگ کر گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ جاگتا تھا۔ صبح اٹھ کر نہا دھو کر تازہ دم ہوتا تھا، تب باہر آتا تھا، مگر آج وہ اس کے آنے سے پہلے کا وہیں باہر صوفے پر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب سے یہاں بیٹھے تھے۔ چھوٹے سائیں، کوئی تو مسئلہ ضرور ہوا ہے، خیر رب خیر کرے۔ فرید اس کی فکر میں الجھا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ کمرے میں پہنچتے ہی اپنا سر پکڑ گیا۔ انزل جب سے گئی تھی اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا رونا اور چیخنا شہریار کی سماعتوں میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کی بیگی زخمی نگاہیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ یہ سب کرتا تھا، لیکن وہ تو میں نے ڈپریشن میں کیا تھا۔ اس وقت تو میری اپنی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت تو میرا اپنا ذہن اپنے قابو میں نہیں تھا، اور شاید واقعی میں اس کے ساتھ ناانصافی کر گیا تھا۔ وہ ان ساری باتوں کو دل پر لگا کر بیٹھی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اتنی شدید نفرت۔ وہ اس کی تکلیف کا سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آج دل الگ طرز سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ سے انزل نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ آج انزل کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ شاور کے نیچے کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ یہ پانی کی بچھار اس کو بھگوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے لب نیلے سے ہو گئے۔ تھک کر اس نے شاور بند کیا اور بات گون پہن کر باہر نکلا۔ فرید چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ اس نے ٹیبل سے کپ اٹھا کر گھونٹ بڑھا تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ بد مزہ ہو کر چائے وہیں رکھ کر بستر پر جا گرا۔ انزل کی محبت اس کے دل و دماغ میں پنجے گاڑ کر اسے سولی پر لٹکا چکی تھی۔ اب چین کہاں ملنے والا تھا؟ وہ ایسے ہی چلتے چلتے ہاسٹل کے قریب پہنچی تھی۔ اس پر کسی گمشدہ روح کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی کیوں اللہ؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میری یادوں میں آج تک وہ تاریک منظر محفوظ ہے، تو وہ میری زندگی کو الٹ پلٹ کر دینے والے کو کیوں سب بھول گیا؟ وہ انجان کیسے بن گیا؟ پچھتاوا کیوں نہیں ان کو؟ اور میری بے بسی یہ کہ مجھے اپنی اس پریشانی میں بھی انہیں ہی پکارنا پڑا۔ کیا اس کے سوا شہر میں میرا کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو آتا؟ کیا شہر بھر میں مجھے صرف شہریار بلوچ کی نظروں میں گرنا تھا؟ ایسی مجبوری مجھ پر کیوں آئی اللہ؟ وہ سسکتی جا رہی تھی۔ اسے شہریار کے سوالیہ تاثرات رلا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ واقعی سب بھول چکا ہے، مگر وہ آج بھی اسی وقت میں قید کھڑی تھی جب اس کے بچپن کی شوق کھلکھلاہٹیں
اور لاپرواہی شہریار کے حرکات نے نوچ کر اس کی ذات سے الگ کر دی تھی، جو وہ سہمی سی چھپ چھپ کر رہنے لگی تھی۔ اسے یہ اپنے ساتھ سراسر زیادتی لگ رہی تھی۔ اسے یاد تھا تو شہریار کیوں بھول گیا؟ وہ تو نہ سمجھتی، نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ کرنے والا بھول جاتا ہے، مگر سہنے والا یاد رکھتا ہے۔ جس پر گزری ہو وہ کبھی اپنے زخم نہیں بھلاتا، جو زخم دے وہ بھول جاتا ہے، اس پر گزرتی جو نہیں۔ درد کا اندازہ درد دینے والے کو نہیں، سہنے والے کو ہوتا ہے۔ شہریار کم عمر تھا، اس نے باپ کی توجہ بٹ جانے پر اپنی ٹینشن اور ڈپریشن انزل پر نکالی تھی، مگر جب وقت بدلا اور حالات بدلے تو وہ سب بھولتا چلا گیا۔ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک نئے لوگوں میں گزارا تھا۔ وہ مصروف رہا تو اس کی یادوں کے ایسے لمحات نکل گئے، مگر انزل سارا وقت انہی لوگوں میں رہی۔ وہی اس کی رہائش تھی، وہی جگہ تھی اور وہی حالات تھے۔ ابھی اسے کچھ نہیں بھولا تھا، اسے سب یاد رہ گیا۔ اگر وہ بھول گیا ہے تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جو اذیتیں مجھے دی ہیں ان کا مداوع نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ مجھے جب تک سب یاد ہے میں معاف نہیں کروں گی، اور یہ طے ہے کہ مجھے یہ سب مرتے دم تک یاد رہے گا۔ وہ بے دردی سے اپنی آنسو صاف کرتی ارادہ کر رہی تھی۔ کب سے چل چل کر اب اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں، پیر سوج گئے تھے۔ ٹینشن اور پوری رات جاگنے کی وجہ سے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جب تک وہ ہاسٹل پہنچی دن پورا نکل آیا تھا۔ اس کا جسم ایسے تھکن سے نڈال تھا کہ وہ سب بلائے بستر پر گر کر سو جانا چاہتی تھی، مگر وارڈن نے اس کے پہنچتے ہی اسے بلاوا بھیج دیا۔ وہ تھکی تھکی سی وارڈن کے پاس پہنچی۔ انزل بلوچ، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ پوری رات کہاں گزار کر آ رہی ہیں؟ وارڈن کا طنزیہ لہجہ اور چبھتی آنکھیں انزل کو اندر تک دھرا کر رکھ گئیں۔ میم میں دراصل، انزل ان کی آر پار ہوتی نظروں سے اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وارڈن اسے دیکھ کر چونک رہی تھی۔ وہ ایک پوری رات ہاسٹل سے غائب تھی اور اب اس کا ملگجا حلیہ، بکھرے بال، نم چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، الجھا بکھرا سا لباس، یہ سب تو کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ میم مجھے کل اچانک اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا اور رات بھی میں نے وہیں گزاری۔ انزل نے وارڈن کی مشکوک آنکھوں سے سٹ پٹا کر جھوٹی وضاحت دی۔ حیرت ہے، رشتہ داروں کے ہاں رکنے سے یہ حالت ہو جاتی ہے، مجھے تو خبر نہیں تھی۔ اور ویسے یہ کون سے رشتہ دار ہیں جو اچانک اگ گئے ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ صرف اپنے گھر جاتی تھیں اور وہیں سے سیدھی واپس آتی تھی۔ انزل کی حالت پر وارڈن کا لہجہ خود بخود تیکھا ہو گیا تھا۔ میم میں پہلے کبھی نہیں گئی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا وہاں جانا منع ہے۔ میرے ماموں یہیں شہر میں رہتے ہیں، ان سے ملنے گئی تھی۔ انزل نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے قدرے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ان بے وجہ سوالات پر اس کا دماغ اب گھومنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر والوں کے نمبر پر اطلاع دے دیتی ہوں، پھر سچ بھی پتہ چل جائے گا۔ ہمیں تو لڑکیوں کے گھر والوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ میں رات کو ہی کال کرنے والی تھی، مگر مجھے پتہ تھا گھر والے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ہاسٹل سے لڑکی نکلی کیسے۔ مگر اب میں کال کر کے کم اتنی اطلاع ضرور دینا چاہوں گی کہ ان کی بیٹی کے راتوں رات انوکھے رشتہ دار نکل آئے ہیں جہاں وہ راتیں گزارتی پھر رہی ہے۔ وارڈن نے اپنی سرد تیکھی زبان میں اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ انزل کا سر چکرایا تھا۔ میم آپ کو اتنا تلخ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لڑکیاں جاتی ہیں، میرا جانا ایسا کیا پریشانی لے آیا؟ انزل اس بار بے ساختہ دھیمی پڑی تھی۔ حویلی والوں کو خبر ہوتی، مطلب سوالات اور تنقید کا ایک اور تھکا دینے والا لمبا سلسلہ سب بتا کر جاتی ہیں۔ یہاں میں رات سے پاگل ہو رہی ہوں کیونکہ بنا بتائے میرے ہاسٹل سے 2 لڑکیاں غائب ہو گئیں اور صبح ہو جانے تک نہیں لوٹیں۔ وہ لڑکی نیتا تو چلو اپنے بل بوتے پر یہاں رہ رہی ہے، مگر تم ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور تمہارے گھر والوں کو مجھے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ معاملہ میڈیا تک چلا گیا تو میرے ہاسٹل کی ساکھ خراب ہوگی۔ یقیناً تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کیا پریشانی ہوئی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وارڈن نے بے رخی سے جواب دے کر اسے جانے کا کہا اور خود کو کال میں مصروف کر لیا۔ انزل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ایک اداس نظر سامنے ندا کے خالی بستر پر ڈالی۔ وہ لڑکیاں کس سال میں ہوں گی؟ کیا ان کو بھی کوئی رہا کروائے گا یا پھر وہیں پڑی رہ جائیں گی؟ اس کا ہمدرد دل ان کی فکر میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہ بے دم سی اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہوئے بار بار موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے وہ ہاسٹل پہنچی ہوگی یا نہیں، کیسے پتا کروں؟ وہ میری کال کبھی نہیں اٹھائے گی، مجھے تب اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ میں کیسے لاپرواہی برت کر بیٹھا رہا، نہ جانے کیسے گئی ہوگی وہ۔ اس کی سوچ
انزل پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اب فکر ستا رہی تھی کہ وہ نیم سویرے اکیلی ہی نکل گئی تھی، ورنہ اس کی باتوں کی وجہ سے تو اس قدر صدمے میں آ گیا تھا کہ اس وقت اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ اس وقت ٹیکسی یا آٹو تو مل گیا ہو، مگر اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے، اور اس کا موبائل شہریار کے پاس تھا۔ پولیس والوں سے موبائل لے کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور دینا ہی بھول گیا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا رہا، چائے پی کر آفس کے لیے تیار ہوا اور فرید کو ہدایات دیتا روانہ ہو گیا۔ آفس میں اس کے لیے کام کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ آج ویسے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے فائلز چیک کرتے ہوئے اپنا کام نمٹانے لگا، مگر کام کے دوران بھی بار بار اس کا دماغ انزل کی طرف چلا جاتا تھا۔ اب تو شاید ہاسٹل میں ہی ہوگی، پہنچ گئی ہوگی۔ وہ بار بار اس خیال پر آ کر رک رہا تھا۔ اسے یہ تک اندازہ نہیں تھا وہ پہنچی یا نہیں۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا کہ کال کرتا۔ ہاسٹل چلا بھی جاتا تو اسے اب یقین تھا انزل اسے ملنے سے انکار کر دے گی۔ جو باتیں وہ مجھ سے بول کر گئی ہے اور جیسا اس کا لہجہ تھا، یقیناً وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ میں آج تک جان ہی نہیں پایا کہ انزل کو مجھ سے اتنی زیادہ نفرت ہے۔ میں تو اس کا دور رہنا، نظر انداز کرنے کو اس کا گریز سمجھتا رہا تھا۔ اسے انزل کی نفرت چبھ رہی تھی، بری لگ رہی تھی۔ لنچ بریک ہوئی تو وہ بے چین سا پہلو بدلنے لگا۔ مجھے اس کا تو پتہ کرنا چاہیے، وہ چاہے مجھے دور دھکیلے مگر یہ میرا فرض بنتا ہے اس کی خبر رکھوں۔ وہ محبت کو فرض کا نام دے کر شاید خود کو تسلی دے رہا تھا، خود کو خود ہی بہلا رہا تھا۔ اس کا موبائل نہیں تو پھر ہاں اس کے ہاسٹل کا نمبر تو ہے میرے پاس، پتہ کر لیتا ہوں۔ وہ سوچ سوچ کر آدھا ہوا تب ہاسٹل کے نمبر کا خیال آیا۔ اس نے انزل کے ہاسٹل کا نمبر تلاش کر کے فوراً کال ملائی اور موبائل کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ وارڈن نے کال اٹینڈ کی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ جی میں شہریار بلوچ ہوں، انزل بلوچ کے گھر سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کروا دیں پلیز، ضروری کام ہے اس سے، اس نے مہذب لہجے میں بولتے ہوئے درخواست کی۔ جی شہریار صاحب، میں اس کو بلاتی ہوں، آپ انتظار کریں۔ وارڈن نے اسے انتظار کا بول کر ایک لڑکی کے ذریعے انزل کو پیغام بھیجا۔ شہریار موبائل کو کان سے لگا کر انزل کے لیے منتظر بیٹھا تھا۔ اگلی طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، شاید انزل بات کرنے سے بھی انکار کر دے یا پھر شاید وہ مروتاً بات کر لے۔ چاہے بات مت کرے مگر مجھے بس اتنا بتا دے کہ تم خیریت سے ہاسٹل پہنچ گئی ہو انزل۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا، شدت سے دعا گو ہوا، مگر اگلے ہی پل لڑکی نے وارڈن کو آ کر جو اطلاع دی وہ شہریار کے کانوں تک پہنچتی اس کے حوص بیدار کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار صاحب، انزل کو تو وارڈن کی پریشان آواز اسپیکر سے ابھری۔ اس کا جملہ درمیان میں ہی رہ گیا جب شہریار تیزی سے بولا، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں وہاں۔ وہ اتنا بول کر کال کاٹ گیا اور سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے آفس سے نکلتا انزل کے ہاسٹل کی طرف بھاگا۔ شہریار کے گھر سے وہ پیدل نکلی تھی اور اس کے پاؤں دکھ گئے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی تو ایک رکشے والے نے اسے دیکھا۔ وہ بزرگ انسان تھے۔ اس نے اس کے پاس جا کر رکشہ روک لیا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہے۔ رکشے والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جہاں جانا ہے وہاں پہنچ کر کرایہ دے دینا، اگر نہ بھی دیا تو میں فی سبیل اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ انزل اتنا تھک چکی تھی کہ انکار نہ کر سکی اور رکشے میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مزید چلنے کی اس کے اندر کوئی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی، قدم قدم پر اس کے خدا سے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے، ہر جگہ سے اس کی غیبی مدد ہو رہی تھی کل رات سے لے کر۔ لیکن بندہ بڑا بے شکر ہے، وہ رکشے میں بیٹھ کر ہاسٹل تک آئی تھی اور رکشے والے نے اس کی حالت کو دیکھتے اس سے کرائے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور وہ تو اتنی ہاس باختہ ہو چکی تھی کہ اسے دھیان ہی نہیں تھا کہ اسے رکشے کا کرایہ بھی دینا ہے۔ بہت آرام سے رکشے سے اتری اور چلتی ہوئی ہاسٹل کے گیٹ تک آئی تھی۔ وہ بستر پر بحال سی پڑی تھی، دن کب کا نکل آیا تھا مگر وہ یوں ہی نہیں جا سکتی تھی۔ شہریار کی نفرت میں تب تو غصے سے ہاسٹل آ گئی تھی، مگر اب اس کا دل عجیب گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ ہر آہٹ پر اسے لگنے لگا تھا کہ پولیس ہاسٹل میں بھی آ گئی ہوگی اور تفتیش میں اسے ملزم قرار دے کر اٹھا لے جائے گی۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا، تب اس کی زندگی خوف کے سائے تلے ہی گزری تھی۔ بچپن میں ہی باپ کے چلے جانے کی وجہ سے ہر وقت کچھ برا ہو جانے کا خوف، اس کے بعد شہریار کا خوف اور اب پولیس کا خوف۔ لیکن ان سب سے بڑے خوف میں سے جو خوف تھا وہ تھا بدنامی کا خوف۔ وارڈن تو ویسے بھی صبح اس کی حالت کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ تو بچانے کی بجائے شاید خود بھی اسے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اسی خوف، تھکن اور پریشانی سے اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ جلدی ہی خبر حویلی پہنچ جائے گی۔
اتنا کچھ شہریال سے بور کر آئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی نفرت انگیز باتیں درگزر کرتے؟ ضرور وہاں سے ان باتوں کا بدلہ لے گا، پوری حویلی میں بدنام کر دے گا، جیل کا سارا قصہ مزے لے لے کر سب کو سنائے گا۔ آج تک اس نے کبھی بھی کچھ اچھا کیا تھا اس کے ساتھ جو آج وہ کسی اچھے کی امید رکھتی، وہ بھی اتنی باتیں سنانے کے بعد؟ یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر اس کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر فروا کو اس بات کا پتہ چلا تو، اور ندا، وہ تو خود کو بہت زمانہ شناس سمجھتی تھی، خود کو بہت میچور سمجھتی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اس سے ندا کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اسی وقت کمرے میں اس کی کوئی ہاسٹل فیلوز لڑکی داخل ہوئی۔ وہ لڑکی یونی میں اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور ہاسٹل میں بھی ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ سنو انزل، میں بھی یونی سے آ رہی ہوں۔ فروا تمہارا بار بار پوچھ رہی تھی، تمہیں کالز بھی کی، تم نے اٹینڈ نہیں کی۔ اس لڑکی نے جھک کر اسے ہلاتے ہوئے جگایا اور فروا کا پیغام دیا۔ وہ نیم ماں آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ اسے کال کرو، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے انزل کی حالت سے چونک کر فروا کا پیغام دیتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا تو بری طرح چونک گئی۔ انزل، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کہو تو میں چلتی ہوں ساتھ۔ اس لڑکی نے ہمدردی سے اسے دیکھ کر آفر دی۔ نہیں شکریہ، میں نے دوا لی ہے، جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انزل چکراتے سر کو سنبھال کر غنودگی میں ہی اسے جھوٹی تسلی دلائی۔ اوکے، تو کیا تمہاری فروا سے بات کروا دوں؟ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انزل اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا اپنا موبائل جانے کہاں تھا، اسے نہ ہوش تھا نہ کچھ ارد گرد کی خبر تھی۔ اس لڑکی کی مہربانی سے فروا سے کال پر بات کی، اسے اپنی حالت بتائی، مگر رات کا واقعہ وہ نہیں بتا پائی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت شرمناک واقعہ تھا۔ اوہ، تمہاری تو آواز بھی نہیں نکل رہی۔ انزل، تم ہمت کر کے اگر آ جاؤ تو میں تمہیں ہاسٹل لے جاتی ہوں۔ فروا نے فکر مندی ظاہر کی۔ نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس لیکچرز مجھے سینڈ کر دینا اور اگر ہو سکے تو میری اسائنمنٹ بنا دینا۔ وہ بخار میں بھی اپنی پڑھائی کو لے کر فکر مند ہو رہی تھی۔ فروا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور بنا دوں گی۔ اوکے، تم اب آرام کرو اور اگر کوئی پریشانی ہو یا طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ فروا نے اسے سمجھاتے ہوئے آرام کرنے کی تلقین کر کے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ نقاہت کی وجہ سے اتنا سا ہی بول کر اس کا سانس بھول گیا تھا۔ اوکے، میں اب جاتی ہوں، مگر چکر لگاتی رہوں گی، کچھ چاہیے تو بتا دینا مجھے۔ اس لڑکی کے ہمدرد جملوں پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اب بولنے کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ دماغ پہلے ہی سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، اس پر اس شدید بخار نے اس کی ساری توانائی نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے پپوٹے اتنے باری ہو رہے تھے کہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ پھر سے نیم تاریک کمرے میں اکیلی پڑی رہ گئی۔ بخار کی حدت سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، مگر اٹھ کر پانی پینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے ندا کا خیال آیا۔ ایسے موقع پر وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ لیتی تھی۔ ندا کا ابھی تک کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ اس کے دماغ سے رو رو کر پولیس والوں کی منتیں کرتی لڑکیاں جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کاش میں ان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ آزاد کروا سکتی۔ وہ کس سال میں ہوں گی؟ پولیس والوں کی نظریں تو جسم کے آر پار ہونے والی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا حل کریں گی ان سب کا۔ بخار میں بھی ان لڑکیوں کے لیے پریشان ہوتی سوچ رہی تھی۔ یوں ہی پڑے پڑے وہ پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی جب وارڈن کی بیجی لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انزل، تمہیں وارڈن اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ اس لڑکی نے کھڑے کھڑے پیغام دیا اور پلٹ کر جانے لگی، مگر انزل کے جواب نہ دینے پر اسے رکنا پڑا۔ انزل، تمہاری گھر سے کال آئی ہے، وارڈن تمہیں آفس میں بلا رہی ہے۔ وہ لڑکی قریب آتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ انزل کو لگا نہایت دور سے کوئی بن بن کرتا بول رہا ہے، مگر کیا، یہ وہ نہیں سن پا رہی تھی۔ کیا ہوا انزل، کہیں یہ مر ور تو نہیں گئی؟ وہ لڑکی اس کے بالکل پاس پہنچ کر بڑبڑائی اور اسے چیک کرنے کے لیے جھنجھوڑا، مگر جو ہی اس کو ہاتھ لگایا وہ کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کر گئی۔ او خدا، اس کو تو شدید بخار ہے۔ وہ لڑکی بکھلا کر بڑبڑائی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی سانسیں چیک کی۔ باری گرم سانسوں کو محسوس کرتے ہی وہ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ میم، انزل بلوچ تو بے ہوش پڑی ہوئی ہیں اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے وارڈن کے آفس جا کر خاص باختگی سے انزل کی حالت بتائی، جو دوسری جانب منزل کے منتظر بیٹھے شہریار نے بھی آرام سے سن لی تھی۔ وارڈن نے بکھلا کر شہریار کو بتانا چاہا، مگر وہ وارڈن کی ادھوری بات کے درمیان ہی اپنے آنے کا بتا کر کال کاٹ گیا تھا۔ تم نے اسے ٹھیک سے چیک تو کیا تھا نا؟ وہ زندہ ہے۔ جس حالت میں آج وہ ہاسٹل پہنچی ہے مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا جیسے مرنے والی ہے۔ ایک تو یہ لڑکی لگتا ہے میرے گلے میں کوئی مصیبت ڈلوا کر ہی سکون سے بیٹھے گی۔ وارڈن اس لڑکی سے پوچھتی پریشانی سے بول رہی تھی۔ جی میم، سانس تو لے رہی ہے، بس ہوش میں نہیں ہے۔ اس لڑکی نے تفصیل سے جواب دیا۔
ٹھیک ہے جاؤ بس، آ رہے ہیں اس کے گھر والے، خود سنبھال لیں گے۔ وارڈن نے اکتائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اسے بھیجا اور خود وہیں جم کر بیٹھی رہی۔ شہریار اپنے کہے کے عین مطابق گاڑی جہاز کی طرح بگاتا ہاسٹل پہنچا تھا۔ انزل کہاں ہے؟ پلیز اسے بلوا دے تاکہ میں اسے لے جا سکوں۔ وہ وارڈن کے آفس پہنچتے ہی نہ بیٹھا نہ سانس لیا۔ اس کی پہلی بات یہی تھی۔ ہاسٹل میں صرف ایک شخص کا نام لکھا جاتا تھا جو لڑکی سے ملنے آ سکتا تھا، اور وہاں پر مقدس کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن مقدس نے کال کر کے اپنا نام ہٹا کر شہریار کا نام لکھا دیا تھا کہ صرف شہریار ہی انزل سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، شہریار کے علاوہ کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ جی شہریار صاحب، میں ابھی خود لے کر آتی ہوں، آپ یہیں انتظار کریں۔ وارڈن نے سر ہلا کر اس سے کہا اور تیزی سے لڑکیوں کے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار وہیں بےتاب سا ٹہلنے لگا تھا۔ وارڈن دو لڑکیوں کی مدد سے ہوش و حواس سے بیگانہ انزل کو آفس تک لائی تو شہریار اس کی حالت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ بخار سے ادموئی ہو رہی تھی۔ شہریار نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے سنبھال کر اپنے حصار میں لے لیا۔ شہریار، میں انزل کے بارے میں آپ سے ضروری بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ وارڈن نے انزل اس کے حوالے کرتے ہی سنجیدگی سے تمہید باندھی۔ شہریار نے انزل کو سنبھال کر صوفے پر اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے وارڈن کو دیکھا۔ انزل کی بری حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کے گرد بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کرتا اس کا سرخ جلتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جناب، دراصل انزل کل پوری رات ہاسٹل نہیں آئی۔ وارڈن کی بات پر شہریار نے چونک کر وارڈن کو دیکھا۔ صبح پہنچی تو حالت کافی مشکوک تھی۔ میں نے سوال کیا تو بولی کہ رشتہ داروں کے ہاں رک گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ میرا فرض تھا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں، تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آگے آپ لوگ جانے، اور آپ کی لڑکی، کل کو کچھ ہو گیا تو ہمیں گلہ نہیں دیجیے گا۔ وارڈن نے بنا سانس لیے پوری بات اس کے گوش گزار کی اور گہرا سانس بھرا جیسے بوجھ سے آزاد ہوئی ہو۔ شہریار لب بینچے سن رہا تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، آپ کی ہمدردی کا شکریہ۔ انزل رات کو میرے پاس ہی تھی، میں اس کا تایا زاد ہوں، اور ہمارا گھر یہیں شہر میں بھی ہے۔ رہی بات اس کی حالت خراب تھی تو وہ میری نالائکی ہے، کیونکہ صبح مجھے اسے ہاسٹل چھوڑنے آنا چاہیے تھا، مگر میں نے لاپرواہی برتی اور انزل کو شاید پیدل چل کر ہاسٹل آنا پڑا۔ گھر کافی دور تھا، صبح صبح چل چل کر اچھے خاصے انسان کی حالت خراب ہوگی۔ انزل تو پھر نازک سی لڑکی ہے۔ شہریار نہایت سنجیدگی سے مناسب الفاظ میں وارڈن کا شک دور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بغیر خاموش رہتا یا بات گماتا تو پورے ہاسٹل میں شاید انزل بدنام ہو جاتی۔ اوہ اچھا، میں اپنی غلط فہمی کے لیے شرمندہ ہوں۔ وارڈن اس کی وضاحت پر شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ شہریار سر جھٹک کر اس کی معذرت نظر انداز کرتا اٹھا اور ایک نظر انزل کی حالت دیکھ کر اس پر جھکتے ہوئے اسے سنبھال کر اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شہریار کی اس مدد پر غصے سے پاگل ہی ہو جاتی، وہ مر جاتی، مگر شہریار کا سہارا کبھی نہ لیتی۔ مگر اس وقت وہ بالکل ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شہریار اسے لے کر ہاسٹل سے نکلا اور سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ اس کا چیک اپ وغیرہ کروایا، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور چند احتیاطی ہدایات دے کر دوا لکھ دی۔ انجیکشن لگنے اور علاج سے حالت بہتر ہوئی تو انزل بھی ذرا سی بحال ہوتے آنکھیں کھول گئی۔ انزل، تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ شہریار اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کھولنے پر فکر مندی سے سوال کیا۔ انزل نے نظریں جھکا کر اپنا ہاتھ دیکھا جو شہریار کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتی تھی مگر کمزوری اور نکاہت نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انزل آنکھیں بند کر کے رخ موڑ گئی۔ شہریار سمجھ گیا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب اگر تم بہتر ہو تو چلو گھر چلتے ہیں، اب یہاں کوئی کام نہیں ہے ہمارا۔ شہریار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ اس کی بات پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر کمزوری سے اپنے سہارے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی شہریار نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اسے اٹھایا اور بیڈ سے اتارتے ہوئے ہلکے سے مردانہ سلیپر اس کے سامنے رکھے۔ تمہارے جوتے تو ہاسٹل میں ہی رہ گئے، یہ سلیپر میری گاڑی میں موجود تھے تو یہی لے آیا ہوں۔ شہریار بات کرنے کی کوشش میں وضاحت دے رہا تھا۔ وہ اب نہ بحث کر سکتی تھی نہ لڑ جگر سکتی تھی، اس کی ہمت بہت ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے بنا کچھ بولے سلیپر پہن کر شہریار کے سہارے بیڈ سے اتری اور ہاسپٹل کی بیرونی سمت بڑھنے لگی۔ ابھی تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا، تمہاری حالت اکیلے ہاسٹل میں رہنے کی بالکل بھی نہیں ہے، شہریار گاڑی کے قریب لے جا کر اس سے بول رہا تھا۔ انزل نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ شاید اللہ کو میرا گلہ کرنا پسند نہیں آیا۔ میں نے جیل سے رہائی پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے اللہ نے آج پھر مجھے اسی شخص کے حوالے کر دیا ہے۔ میری حالت ایسی ہے کہ میں نہ اسے جھٹک سکتی ہوں
نہ دور ہو سکتی ہوں، بلکہ اتنی محتاج ہوں کہ اسی کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ صبح جو بہت غرور اور نفرت کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کی آفر کو رد کرتے ہوئے نکل گئی تھی، شام ہونے سے پہلے ایک بار پھر سے اس کے رحم و کرم پر ہو گئی ہو۔ گاڑی کے کھلے دروازے کو پکڑ کر سہارا لیے انزل سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اس کی خود ترسی ایک بار پھر سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ شہریار اس کے یوں رک جانے پر آگے بڑھا۔ انزل اپنی ناراضگی اور نفرت فی الحال ایک طرف رکھ کر میرے ساتھ چلو، یہ وقت بحث یا ضد کا بالکل نہیں ہے۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وہ بھی اب تھک چکی تھی، تبھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے یوں خاموشی سے بیٹھ جانے پر شہریار نے شکر کا کلمہ پڑھا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ایم سوری اللہ، اب میں گلے شکوے نہیں کروں گی، بس مجھے اس مشکل سے نکال دے، میں تھک گئی ہوں، میری مشکل ختم کر دے یا اللہ۔ انزل شیشے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کی اللہ سے دعا گو تھی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وی فائنڈ لو ان دی ہوپ لیس پلیس، ہمیں محبت وہاں ملی جہاں سے ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچتا چلا جا رہا تھا، وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اسی کو دل میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا اور اسی پر اسے ادراک ہوا تھا کہ اسے انزل سکندر سے محبت ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے تک انزل پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ شہریار نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد اسے گھر پہنچا دے۔ وہ گھر پہنچے تو شہریار نے انزل کو سہارا دے کر ایک کمرے میں جا سلایا اور فرید کو یخنی بنانے کا بولا۔ فرید تو سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جو صبح بھی آئی تھی اور اب پھر سے آ گئی تھی، لیکن پہلی بار اس نے اپنے مالک کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، کسی کے لیے اس قدر فکر مند ہوتے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے حویلی سے بہت سارے لوگ اسے فون کر چکے تھے اور وہ سارے فون کالز فرید گوش گزار بھی کر چکا تھا۔ شہریار جب بھی فون پر بات کرتا تو فرید کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ شاید گاؤں والوں کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی غور سے سنتا تھا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ اب تک فرید کو اچھے خاصے معاملات کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شہریار حویلی والوں سے بیزار ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شہریار کی پھپھو اسے بار بار فون کرتی ہیں اور وہ تنگ ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی جانے سے گریز پا ہے، بس نہیں پتہ تھا تو اس لڑکی کا نہیں پتہ تھا جو نہ جانے کہاں سے نازل ہوگی تھی، جس کو لینے کے لیے صبح ناشتہ کیے بغیر ہی شہریار تیزی سے گاڑی اڑاتا ہوا لے گیا تھا۔ فرید پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے۔ اسے لگا حویلی میں کچھ ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں میں اپنے گھر فون کر کے حویلی کے حالات کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حویلی میں خیر خیریت ہے، تو اس سے تسلی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد جب شہریار اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو وہ حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ شہریار کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے۔ پہلے تو وہ غلطی سمجھا تھا کہ شہریار بھی دوسرے عیاش امیر زادوں کی طرح ایک لڑکی کو لے آیا ہے، لیکن وہ صبح کے وقت کیوں لے کے آیا تھا اور لڑکی بھی بدحال تھی۔ پھر شہریار اور اس لڑکی کے مابین اچھی خاصی جھڑپ ہوتی رہی، لیکن اس نے شہریار کی نظروں کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے جانے میں عافیت سمجھی اور اپنے کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس لیے اسے نہیں پتہ چلا کہ شہریار اور اس لڑکی کے مابین کیا چل رہا ہے۔ پھر اس لڑکی کو گیٹ سے پیدل نکلتے ہوئے بھی فرید نے دیکھا تھا۔ شہریار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ جس لڑکی کو وہ لینے کے لیے صبح دوڑتا ہوا گیا تھا وہ لڑکی پھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد شہریار ڈسٹرب ہی رہا، اسے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شہریار سے استفسار کرے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، اس کی کیا لگتی ہے اور اس حال میں یہاں کیوں آئی، اور چلی بھی گئی۔ لیکن جب دوسری بار بخار کی حالت میں وہ لڑکی ایک بار پھر سے شہریار کے ہمراہ آ گئی تھی تو فرید سے رہا نہیں گیا اور اس نے تجسس کے مارے سوال کر ڈالا۔ چچا سکندر کی بیٹی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے گھر لے آیا ہوں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جتانے والی نظروں سے کہا تو فرید ڈر گیا تھا اور پھر معافی بھی مانگی۔ اچھا یہ سکندر سائیں کی صاحبزادی ہے؟ بس سائیں میرے ذہن میں کب سے سوال تھا، اب میری بات کا برا نہ مانے، فرید نے معذرت کے انداز میں کہا تو جواب میں شہریار نے صرف اسبات میں سر ہلایا تھا۔ فرید کو بہت سی ہدایات دے کر وہ اطمینان سے آفس چلا گیا۔ اپنے ضروری کام نمٹاتا ایسا مصروف ہوا کہ سر کو جانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ درمیان میں کچھ وقت نکال کر فرید سے کال پر انزل کی خبر لی۔ فرید یخنی بنا کر دی تھی بی بی کو۔ اس نے نظریں فائل پر جما کر فرید سے سوال کیا، جی شہریار سائیں، آپ نے جب کہا تھا
ابھی تازہ یخنی بنا کر پیالہ بی بی سائیں کے کمرے میں رکھایا تھا۔ فرید نے ادب بھرے لہجے میں جواب دیا، پاگل انسان، اس نے پیا یا نہیں یہ بھی دیکھنا تھا نا۔ شہریار اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ رات سے یہاں وہاں دھکے کھا رہی تھی، صبح جاگ کر بھی کہاں اسے کھانے پینے کا ہوش رہا ہوگا۔ دن ڈھل رہا تھا، وہ مزید بھوکی رہتی تو کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ جی سائیں، میں خالی برتن بھی لا چکا ہوں، اب بی بی آرام کر رہی ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے ان کو بالکل تنگ نہیں کیا، آگے جیسا آپ کا حکم سائیں۔ فرید نے پوری تفصیل بتائی۔ شہریار مطمئن ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اسے سونے دو، اس نے ہدایت دے کر کال کاٹ دی۔ فرید سر ہلا کر گھر سے باہر لان میں چلا گیا۔ گھر میں مالکوں کی حویلی سے آئی لڑکی تھی تو ادب اور احترام کا تقاضا تھا، وہ کام کے علاوہ گھر میں بھی نہیں رک رہا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے لان میں مصروف رہا۔ پودوں کی کانٹ چھانٹ ویسے تو ہر 3 دن بعد آ کر مالی کر جاتا تھا، باقی ویسے روزانہ کام سے فارغ ہو کر فرید ہی دیکھ لیتا تھا۔ شام ڈلی تو فرید گھر میں داخل ہوتا، سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اس وقت تک شہریار آ جاتا تھا۔ وہ رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگا، باقی سب کل میٹنگ میں ڈسکس کریں گے، ابھی کافی لیٹ ہو گیا۔ شہریار نے اپنے سٹاف سے بات کرتے ہوئے کہا اور ہینڈ واچ پر وقت دیکھا۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی دیر ہو جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کچھ ضروری کام رہ گیا ہو، جیسے گھر جلدی جانا ضروری ہو۔ آفس سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں کچھ سوچ کر گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ لی۔ مجھے اس کی بیماری اور بے چینی کا بھی احساس ہے۔ شاید وہ واحد ہے جو میری اس قدر توجہ کی مالک ہے، مگر اسے میرا احساس تک نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے برا سمجھتی ہے۔ منزل کے لیے جوس اور فروٹ خریدتا سوچ میں مبتلا تھا۔ اپنے اس احساس کو ہمدردی کا نام دیتا وہ خود کو بہت ہمدرد سمجھ رہا تھا، جبکہ اندر سے کہیں وہ بخوبی جانتا تھا یہ ہمدردی نہیں، محبت ہے۔ تمہاری تنہائی اور بے قدری کا مجھے احساس ہے۔ گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے مسلسل اپنے اندر وہ برائی ڈھونڈ رہا تھا جس برائی کا ذکر انزل نے کیا تھا، مگر وہ ناکام ہی رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات سیاہی میں ڈوب چکی تھی، مگر اب بھی سڑکوں پر گاڑیوں اور مارکیٹوں کی روشنیوں سے دن ہو رہا تھا۔ گھر پہنچا تو فرید حسب معمول کچن میں اس کے لیے کھانا بنانے میں مگن تھا۔ فرید بی بی ابھی بھی سو رہی ہیں یا اٹھ گئی؟ شیلف پر سارا ساز و سامان رکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ فرید چونک کر متوجہ ہوا۔ سلام چھوٹے سائیں، مجھے تو نہیں پتہ سائیں، میں تو گیا ہی نہیں ان کے کمرے میں دوبارہ۔ فرید نے جلدی سے پانی کا گلاس ڈال کر اسے پکڑایا تو وہ باہر جا کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرید کچن میں اس کا لایا سارا سامان سنبھال رہا تھا۔ تم یخنی گرم کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرید کو ہدایت دے کر اٹھا اور انزل کو دیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی مگر جواب نہیں آیا تو آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ اسے تنگ نہ کرنے کا سوچ کر لائٹ آن کیے بنا اسی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک پہنچا تھا۔ وہ یہاں آتے ہی سو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں دروازے پر دستک ہونے سے کھلی تھی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی تو کمزوری سے اسے پھر سے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سر ایک ہاتھ سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تکیہ سیدھا کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ کون؟ اس نے آرام سے سوال کیا تو دروازہ ہلکا سا کھلا دیکھا تو فرید کھانا لے کر کھڑا ہوا ہے۔ فرید کے ہاتھ میں پیالی تھی اور اس میں یخنی تھی گرما گرم۔ صاحب نے کہا تھا آپ کے لیے یخنی بنا دوں۔ فرید نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر کو اس بات کے انداز میں اوپر نیچے جنبش دے کر فرید کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فرید نے ٹرے اس کے سامنے بیڈ سائڈ پر رکھی اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پانی کا جگ اور گلاس لے کے آیا تھا۔ اس بار اس نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فرید واپس جانے لگا تو انزل نے اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ فرید دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی ہوئی یخنی کی خوشبو انزل کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے بھوکی پیاسی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ کھانا زندگی ہے۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور یخنی کے گھونٹ چمچ کے ذریعے پینے لگی۔ اسے بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر والی کمزوری میں فرق آیا تھا۔ وہ آرام سے سوپ پینے لگی۔ سوپ پیتے ہوئے اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، زیادہ سامان کی بھرمار نہیں تھی۔ ایک ہی سٹائل کی بیڈ شیٹ تھی، ایک ہی سٹائل کے پردے تھے۔ اسے ایسے پردے بہت پسند تھے، سفید رنگ کے جالی دار پردے جن سے اچھی سی دھوپ نظر آتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا،
اور باہر جالی دار سفید پردوں سے لان کا منظر نظر آ رہا تھا. تھوڑا بہت واضح تو نہیں تھا لیکن کیونکہ پردے جالی دار تھے اس لیے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا. وہ سوچے جا رہی تھی کہ یہاں پر کتنا سکون تھا. اصل میں تو وہ وارڈن کی باتیں سن کر اس قدر پریشان ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد یہ شہریار سے بھی خوف زدہ تھی. لیکن اب شاید وہ گھر پر نہیں تھا، اس لیے یہ سوچ کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا. سوپ پیتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کتنی بھوک لگ چکی تھی اب تک، اور اسے اس سے سب کی کتنی زیادہ ضرورت تھی. اس نے پورا ڈونگا ہی ختم کر دیا تھا. تب جا کر اسے لگا کہ اس کی جان میں جان آئی ہے. اس نے ڈونگا سائڈ پر رکھ دیا. وہ نیدا کے بارے میں سوچ رہی تھی، فروا کے بارے میں سوچ رہی تھی، ہاسٹل کے بارے میں سوچ رہی تھی، حویلی والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی. اب تک اسے یہ تو تسلی ہو گئی تھی کہ حویلی تک بات نہیں پہنچنی ہے. اسے لگا تھا کہ شہریار اب تک خبر نشر کر چکا ہوگا پوری حویلی میں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، ورنہ اس وقت مقدس کا فون آ چکا ہوتا. وہ انہی سوچوں میں مستغرق تھا. سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ ایک بار پھر سے شہریار کی دسترس میں آ گئی تھی، اس کے رحم و کرم پر تھی. ابھی تو یقیناً وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن جب وہ آئے گا گھر پر تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کے کمرے میں آ جائے گا؟ اگر آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ گیا تو؟ اگر اس نے آ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا تو؟ اگر اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا تو وہ کہاں جائے گی؟ کون بچائے گا اسے؟ پھر اسے فرید کا خیال آیا کہ وہ بھی اسی گھر میں موجود ہے. فرید کا خیال آتے ہی اسے تسلی ہوئی تھی. وہ یہ تو جانتی تھی کہ فرید اسی کے گاؤں کا ہے. وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے حلیے کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی. عجیب سی بات تھی کہ اسے اپنے کزن سے خوف آ رہا تھا. وہ فرید کی بنائی خوش ذائقہ تیکھی یخنی پی کر دوا لیتی سکون سے نیند کر رہی تھی. نرم آرام دہ بستر، کمرے کا ٹھنڈا پرسکون ماحول اس کے بخار سے جلتے اعصاب پر کافی اچھا اثر ڈال رہا تھا. شام سے رات ہوگی، نہ کوئی جگانے والا تھا نہ ہی کوئی شور شرابہ. رات سے جاگی سوئی کیفیت کی وجہ سے تھکن ایسی تھی کہ کھل کر نیند لے رہی تھی. شام ڈھلے، کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر غائب دماغی سے تاریکی میں نظریں گاڑے پڑی رہی. میں کہاں ہوں؟ یہ ہاسٹل تو نہیں؟ پھر دماغ کچھ بیدار ہوا تو کسمسا کر یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کرتی، یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی. تب جماکے سے اسے وہ رات اور رات میں ہوا حادثے کی وہ ساری تفصیل ترتیب سے یاد آتی چلی گئی. مجھے نیدا کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے اگر اندازہ ہوتا خود سری کا ایسا انجام ہوتا ہے تو کبھی ہاسٹل سے باہر قدم نہ رکھتی. زندگی حویلی میں بھی بھیانک تھی مگر باہر کی دنیا تو بہت زیادہ خوفناک ہے. ایک رات میں مجھے جیل پہنچا دیا، اور اگر میرا ٹھکانہ وہی جیل رہتی تو، اگر شہریار نہ ہوتا تو، اگر اس کی اتنی پہنچ نہ ہوتی تو. انزل کا وجود سوچ کے اس منظر پر بے چینیوں میں گر کر گیا. وہ جرجری لے کر رہ گئی. جیل میں رہنے والی مجرم لڑکی کے ساتھ پولیس والوں کا وحشیانہ سلوک اور لڑکی کی اندوہناک موت اسے کچھ عرصہ پہلے پڑھی جانے والی ایک خبر یاد آ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی جیسے باقی لوگ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، باقی اسی طرح سب پولیس والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ظالم گرے ہوئے کردار کے مالک اور موقع پرست بھی ہوتے ہیں، اور کچھ آج بھی ایماندار اور اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں. اگر میں وہیں رہ جاتی اور میرا وہیں انجام ہوتا، کیا مجھے سکون مل جاتا؟ کیا اپنی بچپن کی محرومیوں سے نجات حاصل ہو جاتی؟ نہیں، بالکل نہیں. اسے اب شدت سے اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا. شہریار سے نفرت بھی بہت تھی مگر شہریار کا ایک یہ احسان بھی بہت بڑا تھا اس پر. اسے یاد آیا کیسے شہریار نے اسے اپنے گھر روکا تھا مگر وہ نہیں رکی اور ہاسٹل چلی گئی. حیرت ہے، رشتہ داروں کے ہاں رکنے سے یہ حالت ہو جاتی ہے. مجھے خبر نہیں تھی. اور یہ کون سے رشتہ دار ہیں جو اچانک اگ گئے ہیں؟ وارڈن میم کے بولے کے جملے اس کی سماعتوں میں ہتھوڑوں کی طرح برسے تھے. وہ جیل گئی، ذلت سہی، اور پھر اس کی شرافت کی ہر وقت تعریف کرنے والی وارڈن نے اسے تمسخر بڑی نظروں سے دیکھا. وہ بے عزتی سہ کر جو وہ کمرے میں گئی تھی تو رو رو کر ہی اس کی حالت بگڑتی چلی گئی تھی. اس کے ہوش و حواس غائب ہو گئے، اعصاب مفلوج ہو گئے تھے، اور جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی شہریار موجود تھا. وہ مزید اس سے بھاگ کر تھک گئی تھی. وہ بھاگتی تھی اور اللہ اسی کی آگے لے آتا تھا. وہ ضبط سے لب بنچے سوچوں کی گرداب میں پھنسی ہوئی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. وہ ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی. یہ کیسا محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں دستک پر دل ڈر رہا ہے کہ جانے اب کون آیا ہو. وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو تکتی جا رہی تھی. جواب دینا یا سوال کرنا بھی بھول گئی. جواب نہ ملنے پر دروازہ کھلا تو انزل چونک گئی.
کسی کے کمرے سے جواب نہ ملنے پر پہلا اصول خاموشی سے پلٹ جانا ہوتا ہے، نہ کہ اندر داخل ہونا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو انزل کو نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ماضی کے اور آگ میں سے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں ناچتے تمسخر اڑا رہے تھے۔ شہریار نے لائٹ آن نہیں کی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں، آج نہیں، اس بار نہیں۔ میں تمہارے رحم و کرم پر پڑی ہوں۔ میرا وجود بخار کی وجہ سے نکاہت زدہ ہو رہا ہے۔ کیا تم آج اس حالت کا بھی فائدہ اٹھاؤ گے؟ انزل بے چینی سے کسمساتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سر بری طرح چکرا سا گیا تھا۔ شہریار اس کے بستر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آج اپنا گنونا روپ مجھے مت دکھانا، میں تھک گئی ہوں بھاگ بھاگ کر۔ انزل آنکھیں نیچے سسکنے لگی۔ انزل، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے سسکنے پر شہریار فکر مندی سے سوال کرنے لگا، پھر پلٹ کر لائٹ آن کی اور انزل کا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھیں نیچے سسک رہی تھی، لرزتی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ انزل، کیا تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے اسے ہلا کر سوال کیا تو وہ ڈر کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلا ہراس شہریار کو لب بینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈرو مت، میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ فرید نے بتایا تم تب سے سو رہی ہو تو سوچا تمہیں چیک کر لوں۔ تم اب یہاں رہ رہی ہو تو میری ذمہ داری ہو اور تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ اس کے خوف کی وجہ لمبی وضاحت دے رہا تھا۔ انزل کے سانس قدرے بحال ہوئے۔ وہ چادر مٹھیوں میں بینچتی خود کو تھوڑی تک چادر میں چھپا گئی تھی۔ شہریار نظریں پھیر چکا تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کی موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ وہ رخ پھیرے آہستگی سے بول رہی تھی، آواز میں کمزوری اب بھی واضح تھی۔ میں چلا جاؤں گا مگر شہریار کچھ بولتے بولتے رک گیا، اور اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کرتا فرید نے دروازے پر دستک دی۔ انزل سوالیہ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ فرید۔ شہریار نے اجازت دی تو فرید ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں نیم گرم یخنی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ابلے ہوئے چاول تھے۔ چھوٹے سائیں، بی بی جی نے صبح فرمائش کی تھی کہ ابلے ہوئے چاول ہوتے تو یخنی اچھی لگتی، اس لیے میں نے چاول بھی ابال لیے۔ فرید نے شہریار کے قریب رکھی ٹیبل پر ٹرے رکھ کر نظریں جھکاتے ہوئے شہریار کو وضاحت دی، گویا اجازت مانگ رہا ہو کہ چاول دینے چاہیے یا نہیں۔ انزل چاولوں کا سن کر مچل اٹھی تھی، نظریں گمائے ندیدے پن سے ٹرے کو دیکھنے لگی۔ شہریار نے ایک نظر انزل کے چہرے پر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور بھی کچھ چاہیے ہو تو فرید کو بتا دینا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، یہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے۔ شہریار نے فرید کا کندھا تھپک کر انزل کو مخاطب کیا۔ فرید ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ انزل تنفر سے نظریں پھیر گئی، جیسے شہریار کا بولنا اچھا نہ لگ رہا ہو۔ فرید کمرے سے نکلا تو شہریار سنجیدگی سے انزل کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے جانے کی منتظر تھی۔ تم یہاں رہ رہی ہو تو اپنا مزاج کچھ بہتر کر لو، بلا وجہ کی نفرت سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہاری نازک جان مشکل میں آ سکتی ہے۔ شہریار کا سنجیدگی سے کہا گیا جملہ انزل نے کسی اور رخ میں لیا تھا۔ وہ جھٹکے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہی سب جو بچپن میں کرتے آئے ہیں، اور آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، جو چاہے کریں، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انزل نے ہمت کر کے بولتے ہوئے اسے خدا کا خوف دلانا چاہا۔ ابھی اس کے سامنے بستر پر بیمار پڑے ہوئے وہ یہی کر سکتی تھی۔ شہریار نے ابرو چڑھائے، مجھے سبق مت پڑھاؤ، میں جانتا ہوں کہ میری حد کیا ہے، اور میرے خاندان کا وقار بھی میری وجہ سے قائم رہنا ہے، یہ بھی جانتا ہوں، تو تم اپنے خیالات سے نکل آؤ کہ میں اتنا نفس کا غلام ہوں جو تمہیں اس بیماری میں دبوچ لے گا۔ شہریار اس کے شکوک اور خوف سے تنگ آ چکا تھا، تبھی سنجیدگی سے بولا اور ٹرے اس کے قریب کھسکا کر تیز قدموں سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ میرا ماضی سیاہ کر کے اب حدود اور خاندانی وقار یاد آ رہے ہیں، اور اب نفس پر قابو بھی پائے پھرتے ہیں۔ واہ، مطلب 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی؟ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر بڑبڑائی، مگر یہ بھی تھا کہ شہریار کے الفاظ اور عمل نے انزل کا خوف کافی حد تک زائل کر دیا تھا۔ نفرت اپنی جگہ قائم تھی، مگر اب یہاں رہتے ہوئے اسے یہ خوف نہیں ستانے والا تھا کہ شہریار کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسے۔ وہ ہمت کر کے اٹھتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی، ذرا سانس بحال کر کے ٹرے اٹھایا اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے گرم یخنی کے پیالے میں ابلے ہوئے چاول ڈال کر ملانے لگی۔ وہ دوپہر سے اب تک بنا کچھ کھائے پیے پڑی رہی تھی، اب پیٹ بھی دہائیاں دے رہا تھا۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد وہ چمچ بڑھ بڑھ کر چاول کھاتی اپنے اندر توانائی محسوس کرنے لگی۔ ایک بات تو ہے،
فرید کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے۔ ہاسٹل کے بدمزہ کھانوں نے تو بھوک ہی مار دی تھی میری۔ ٹھیک ہو جاؤں تو بریانی بنواؤں گی۔ وہ منصوبے بنا رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ مزید وہاں رکنے کا ارادہ باندھ رہی تھی، جہاں چند لمحے رکنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ شہریار اپنے کمرے میں پہنچ کر تیش کے مارے جل اٹھا تھا۔ ٹائی کھینچ کر گلے سے نکالتے ہوئے بیڈ پر پٹک کر پھینکی۔ کیا لگتا ہے اسے کوئی آوارہ انسان ہوں، کوئی نفس پرست ہوں جو اکیلی لڑکی دیکھ کر رہ نہیں پاؤں گا، جو میں نے اتنے سال کھلے مغربی حسن کے درمیان گزار کر بھی اپنے نفس پر قابو پایا؟ تو انزل کو کیا لگتا ہے بہت زیادہ حسین ہے یہ؟ اسے میری اچھائی کیوں نہیں یاد؟ وہ لمحے کیوں بھول گئی جب سارے دھتکارتے تھے اور میں دوست بنتا تھا؟ میری ہمدردی، مدد، نیکی سب اسے فضول کیوں لگتا ہے؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ضبط سے سوچ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ آج عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو سب سے ہمیشہ قدر پائی تھی، حویلی میں بھی اس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ انزل، تمہارا گریز اور لاپرواہی مجھے مزید تمہاری طرف مائل کر رہی ہے۔ تمہاری شرافت اور حد میں رہنا میرے دل کو بھا رہا ہے، اتنا کہ تمہاری نفرت مجھ پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہی۔ وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل انزل سے مخاطب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا گریز اور دور بھاگنا شہریار کو مزید اس کے قریب ہونے پر اکسا رہا تھا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اپنا لباس نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ وہاں کچن میں فرید کھانا تیار کیے اب برتن دھونے میں مصروف تھا۔ باہر رات اس گھر کے مکینوں کو اتنا الگ تھلگ دیکھتی دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ فرید نے کھانا بنا کر اسے بلایا تو وہ نہایا دھویا فریش چہرہ لیے باہر نکلا۔ انزل کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے ایک نظر ادھ کھلے دروازے پر ڈالی تو وہ اندر کھانے پینے کے بعد اب بیٹھے بیٹھے ہی اونگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ فرید، کھانا کھا لو، پھر دودھ گرم کر دینا، انزل نے دوائی لینی ہوگی، پانی سے نہ لے بیٹھے۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے فرید سے بولا تو وہ مؤدب سا سر ہلا گیا۔ شہریار کھانا کھانے لگا۔ حویلی سے جہانگیر صاحب کی کالز آ رہی تھی، کہیں بابا سائیں کو کسی نے انزل کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ صبح بات کی تھی، اب پھر سے اتنی کالز، خدا ہی خیر کرے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر چونک کر کچن میں کھٹ پٹ کرتے فرید کو دیکھا۔ کہیں فرید واقعی بابا سائیں کا جاسوس تو نہیں؟ اسے بار بار فرید پر شک ہو رہا تھا۔ نہیں، لیکن اگر ہوتا تو اور بھی بہت سی باتیں بابا سائیں کو پتہ چل جاتی۔ وہ اپنی سوچ کی خود نفی کرتا مطمئن ہو گیا۔ جب تک وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا، فرید بھی کھانا کھا کر دودھ گرم کر لایا تھا۔ سائیں، آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ فرید نے اس سے سوال کیا تو اس سے گلاس لیتا شہریار چونکا۔ نہیں فرید، اب بس تم جاؤ، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گا۔ شہریار نے اسے فارغ کیا۔ اسے احساس تھا کہ فرید صبح سے کام پر لگا ہوا ہے۔ فی الحال وہ چائے نہیں پینا چاہتا تھا مگر اپنے موڈ کے لیے وہ فرید کو رات گئے تک روک بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے آپ کا حکم سائیں، فرید بولا اور تیزی سے برتن سمیٹ کر کچن میں لے گیا تاکہ جلدی برتن دھو کر وہ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کر سکے۔ شہریار انزل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے گلا کھنکا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ گڑبڑا کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ یہ دودھ پی لینا، ڈاکٹر نے دوا پانی کے ساتھ لینے سے منع کیا ہے۔ فرید اب سونے جا چکا تھا اور میں بھی اب اپنے کمرے میں جا کر سو رہا ہوں، تو برتن یہیں رہنے دینا۔ اس نے گلاس انزل کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بہانے سے اپنے اور فرید کے سونے کا بتایا تاکہ وہ آرام و سکون سے سو سکے۔ انزل نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکلتا کمرے کا دروازہ بھی بند کر گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ نئی ایپیسوڈ صرف سبسکرائبرز کو ہی ملے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔